الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہمارے دور کے اندر مذہبی ثقافت، مذہبی تہذیب نے ایسے واقعات اور ایسی چیزیں رونما کی ہیں جو ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک ویلنٹائن ڈے ہے کہ جو محبت کے دن کے طور پر، محبت کے اظہار کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور وہ ہر سال 14 فروری کو منایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ محبت کا دن ہے، محبت کے اظہار کا دن ہے، اور اس دن محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، اس لیے یہ دن منایا جاتا ہے۔ حالانکہ اس دن کی حقیقت اور اس کا پس منظر خالصتاً غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے، اور اسلام ایسے تعلق کی بالکل اجازت نہیں دیتا جس تعلق کے اندر کوئی وجہ موجود نہ ہو، کوئی شرعی وجہ موجود نہ ہو۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک خوبصورت طریقے کے نام جو ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں اور ان کو تعلق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان میں سے بہترین نام اور خوبصورت طریقے سے انگریزی لبادہ اوڑے ہوئے یہ نام ہمیں دکھائے جاتے ہیں۔ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، کولیگس، ریلیشن شپ، ایسے نام لے کر آئے جاتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا تعلق ہے، جس تعلق کی بنیاد پر ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہے، جس کا دین کے اندر، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اور اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ یہ سارے کے سارے جو کام، جو نام میں نے آپ کے سامنے بتائے، یہ ناجائز تعلقات ہیں، غیر شرعی تعلقات ہیں، جن کو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور یہ سارے کے سارے دوائے زنا ہیں۔ یہ سارے کے سارے تعلقات ایسے تعلقات ہیں جو زنا کے قریب لے کر جاتے ہیں۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ سراسر برا راستہ ہے، بری چیز ہے، برا تعلق ہے، اس تعلق کو چھوڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فهو منهم، جس نے جس قوم کی شبہ اختیار کی، شکل اختیار کی، جس قوم کے طور طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لایا۔ آج ہم کیا کریں، ہم مغربی لبادہ اوڑھتے ہیں، مغربی ثقافت کا لبادہ اوڑھتے ہیں، اور اس کے اندر ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسلامی ہیں، ہم دینی ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ حالانکہ یہ کیا ہے؟ یہ مذہبی ثقافت ہے، مذہبی دن منایا جا رہا ہے جس کا خالصتاً پس منظر غیر شرعی، غیر اسلامی ہے۔ اس کے مد مقابل جس چیز کو پروموٹ کرنے کا کہا گیا ہے وہ ہے نکاح، ایسا بہترین تعلق، مقدس رشتہ جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دیا ہے، جس کے ذریعے سے خاندان بنتے ہیں، جس کے ذریعے سے دو خاندان آپس میں ملتے ہیں اور خاندانوں کا وجود آتا ہے جس کے ذریعے سے۔ اس طرح آپ ذرا نظر ڈالیں مغربی لوگوں پر، مغربی تہذیب پر، مغربی ثقافت پر، وہاں آپ کو خاندان نہیں ملتے، وہاں آپ کو خاندان نہیں ملتے ہیں۔ مگر آپ جب نظر ڈالتے ہیں یہاں پر اسلام کے اندر، دین کے اندر، تو اللہ رب العزت نے خاندان دیے اور ایسا مضبوط تعلق دیا ہے، دو میاں بیوی کا، دو خاندانوں کا آپس کا تعلق اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیے تمہاری ہی جنس میں سے أَزْوَاجًا، بیویاں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم راحت و سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تم دونوں کے ساتھ اندر محبت، رحمت، عقیدت اللہ رب العزت نے رکھ دی ہے۔ یہ چیزیں اللہ رب العزت قرآن کے اندر واضح فرما رہے ہیں۔ اسی قرآن کی آیت کی ذیل کے اندر حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آسان ترجمہ قرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ ایسا بہترین اور مقدس رشتہ ہے جو اللہ رب العزت نے دو خاندانوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان رکھا ہے۔ جب اس رشتے کے اندر وہ بندھ جاتے ہیں، اس رشتے کے اندر آ جاتے ہیں، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی پرانی زندگی کو بھول کر نئی زندگی کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ الگ الگ پرورش پا رہے ہوتے ہیں، الگ الگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، الگ الگ روایات، رسومات پر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب رشتہ ہو جاتا ہے، تعلق بن جاتا ہے، ازدواجی زندگی کے اندر آتے ہیں، تو وہ دونوں مل کر اپنی نئی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت بات کی کہ جوانی کے اندر، ان کے اندر، اس جوانی میں، اس رشتے کے اندر محبت جوش مارتی ہے، اور جیسے ہی بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے تو ان کے اندر محبت، الفت اور رحمت، ایک دوسرے کے اندر ہمدردی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس تعلق کے اندر یہ مضبوطی رکھی، اور یہ کہ النکاح من سنتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت پر عمل کریں، اس سنت کو فروغ دیں۔ اللہ رب العزت نے جو رشتہ، جو خاندان، جو تعلق ہمیں دیا، اس تعلق کو فروغ دیں، نہ کہ ناجائز تعلقات۔ ناجائز تعلقات سے ہمارا معاشرہ تباہ ہوگا، ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا، خاندانی سسٹم ختم ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، اور تعلقات خراب ہوں گے۔ ناجائز تعلقات سے معاشرہ
معاشرے بگڑا کرتے ہیں, معاشرے خراب ہوا کرتے ہیں, معاشرے ٹھیک نہیں ہوتے. معاشرے ٹھیک ہوتے ہیں صرف ان چیزوں سے جو دین, اسلام, جو نبی اور جو اللہ بتا رہے ہیں ان طریقوں پر چل کر ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں نکاح کو فروغ دینا چاہیے. میں والدین سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو غلط راہوں پہ چلنے سے روکیں, اپنے بچوں کے اندر وہ چیزیں پیدا کریں جو دین اسلام بتا رہے ہیں. نکاح کو عام کریں, بچوں کے اندر نکاح کو عام کریں, غیر تعلقات, ناجائز تعلقات کو ختم کریں. یہ ناجائز تعلقات تب انسان کے اندر آتے ہیں جب ہم اپنی تربیت سے اپنے بچوں کو دور کرتے ہیں. ارے بھائی, تعلق تو میاں بیوی کا ہے نا. جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ایک دوسرے کو آئی لو یو, آئی مس یو, آئی کس یو کر رہے ہوتے, وہ چیز گھر پر آ کر اپنی بیوی کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ ایک ایسا شخص جو جاب بھی کرتا ہے, شادی شدہ بھی ہے, اور کولیگز کے ساتھ, لڑکی کے ساتھ جو اس کی کولیگ ہے اس کے ساتھ تو بڑی محبت سے بات کرتا ہے, عقیدت سے اس سے پیش آ رہا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ہوٹلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور جیسے گھر کا دروازہ پھلانگتا ہے تو اس کے مزاج بدل جاتے ہیں, اس کا انداز بدل جاتا ہے, چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں, بات کرنے کا تاثر بدل جاتا ہے. ارے بھائی, تم بیوی کے منہ میں نوالا ڈال کر تو دیکھو محبت سے, بیوی کو محبت سے تو دیکھو. بیوی کو کہو نا آئی لو یو, آئی مس یو, بہن کو کہو نا, ماں کو کہو نا. یہ رشتہ اللہ رب العزت نے دیا ہے. ان رشتوں کو ٹھکرا کر ہم جن رشتوں کے پیچھے جاتے ہیں وہ تباہی والے رشتے ہیں. کامیابی, آسانی اور بنتے ہوئے معاشرے انہی رشتوں پر چل سکتے ہیں جن رشتوں کا تعلق اور جن کی اجازت ہمیں دین دیتا ہے, قرآن دیتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دیتی ہیں, حضرات صحابہ کرام سے ہمیں پتہ لگتا ہے. تو ہمیں مغربی تہذیب کو چھوڑ کر, مغربی ثقافت کو چھوڑ کر, مغربی ثقافت کے لبادوں کو چھوڑ کر دین کا لبادہ اوڑھنا ہوگا, دین کی ثقافت کا لبادہ اوڑھنا ہوگا, اور تہذیب اپنی اپنانی ہوگی تو ہمارے لیے آسانی بھی ہوگی, معاشرے بنیں گے بھی, اور ہماری نسلیں ہماری ہوں گی, غیروں کے ہاتھوں میں نہیں جائیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.